السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 269 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ حکمت کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، حکمت کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت مل گئی، فقد اوتي خیرا کثیرا، اسے بہت ساری بھلائی حاصل ہو گئی، اسے بہت ساری بھلائی مل گئی۔ وما يذکر الا اولو الالباب، وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں، جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکمت کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَهِيَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَمَعْرِفَةُ أَسْرَارِ الشَّرَائِعِ وَحِكَمِهَا، کہ یہاں حکمت سے مراد علم نافع اور عمل صالح اور شریعت کے جو اسرار ہیں، راز ہیں، شریعت کی جو باریکیاں ہیں اس کی معرفت اور اس کی مصلحت، ان سب چیزوں کا جاننا حکمت کہلاتا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ حکمت سے مراد، کہتے ہیں ہی القرآن والعلم والفقہ، یہاں حکمت سے مراد قرآن، علم اور فقہ ہے۔ دیگر اہل علم نے حکمت کی بہت ساری تفسیر کی ہے۔ کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا حکمت سے مراد سنت ہے، کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد قرآن یہ حلال و حرام کا علم ہے، کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، یعنی قرآن میں کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے اس کا علم، کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، اور کسی نے کہا کہ یہاں حکمت سے مراد خشیت ہے، اور کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد قوت فیصلہ ہے۔ علی کل حال یہ عبارات مختلف ہیں، اقوال جو ہیں الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن سب کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ اگر کہیں تو حکمت کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث کا علم، قرآن و حدیث کا علم، یہی مراد ہے، قرآن و حدیث کا گہرا علم اور علمی بصیرت، کیونکہ علم اور بصیرت یہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی عمل کرے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، اپنے اندر خشیت پیدا کرے، تو یہی یہاں آیت میں مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے
حکمت عطا کرتا ہے، علم کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو علم خشیت کا متقاضی ہے، علم تقوی کی ڈگر پر لے کے جاتا ہے، علم عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بندہ جب علم کے راستے پر چلتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور علمی تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اسے کتنا حاصل ہوتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی اس کو بہت ساری بھلائی مل گئی، بہت ساری بھلائی مل گئی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سعادت الدارین، دنیا و آخرت کی سعادت، یعنی جس کو حکمت مل گئی وہ دنیا و آخرت میں نیک بخت ہو گیا، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جسے حکمت مل گئی اسے بہت ساری بھلائی مل گئی، بہت ساری بھلائی مل گئی مطلب دنیا کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے اور آخرت کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم عطا کرتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں، یعنی عقل مند ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَمَا يَنْتَفِعُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالتِّذْكَارِ إِلَّا مَنْ لَهُ لُبٌّ وَعَقْلٌ، کہ نصیحت سے وہی آدمی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے پاس حقیقت میں عقل ہے، جس کے پاس سوجھ بوجھ ہے، جس کے پاس دماغ ہے، جو سمجھدار ہے۔ پاگل دیوانہ تو نصیحت نہیں حاصل کرے گا، وہی حاصل کرے گا جو خطاب کو، بات کو اچھی طرح سن سکے، سمجھ سکے، یاد کر سکے، تو وہی عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جو آیت ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، تو حکمت کی تفسیر میں بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہاں عقل مراد ہے۔ تو یقیناً عقل بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کے پاس عقل ہے تو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ باتوں کو سنتا ہے اور اچھی باتوں کو سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے، عمل کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو دین کی باتوں اور شریعت کی باتوں کو سننے کے بعد اس سے عبرت اور نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس عقل ہو۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، یہ عقل ہے تو آدمی دین پر چلتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے۔ تو عقل والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول نہیں کیا، دین کی باتوں کو قبول نہیں کیا، شریعت کی باتوں کو قبول نہیں کیا، تو ان لوگوں نے فطرت سے منہ موڑ لیا، فساد کی طرف مائل ہو گئے اور رب العالمین کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی بندگی کو چھوڑ دیا۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مندوں میں سے نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر کان نہیں دھرا، قبول نہیں کیا، فساد کی طرف گئے، نافرمانی کی طرف گئے، اللہ کی اطاعت و پیروی نہیں کی، تو ایسے بگڑیل قسم کے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دین اور شریعت کی تعلیمات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ تو
جو عمل کرنے والا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے اس سے اپنی اصلاح کرنے والا ہے، تو حقیقت میں یہ آدمی عقل مند ہے۔ اور جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منہ موڑے اور اعراض کرے اور اس پر عمل نہ کرے، تو ایسا آدمی عقل مند نہیں بلکہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے۔ تو یہاں پر شیخ سعدی رحمہ اللہ کی عبارت کا مفہوم یہ واضح ہوا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو دین پر چلنے والے ہیں، اور جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، رب کی بندگی چھوڑ دی ہے، تو ایسے لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حکمت و دانائی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزاریں، جو حق ہے اس کو سنجیدگی سے سیکھیں اور گہرائی سے اس کو حاصل کریں، اور مکمل اس حق کو، اس سچی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں، اس کو دستور بنا لیں، اس پر چلیں، کیونکہ اسی دین پر چلنے ہی میں، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جسے حکمت مل گئی، جسے رب کی خشیت حاصل ہو گئی، جس کو علم اور فقہ حاصل ہو گیا اور بصیرت حاصل ہو گئی، وہ آدمی دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر لیا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا کہ الکیس من دان نفس، عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے، وہ عامل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرے، اس کے لیے نیک عمل کرے، توشہ آخرت بنائے، ذخیرے آخرت تیار کرے۔ تو ایسا آدمی ایسا شخص عقل مند ہے، اور عاجز اور بیوقوف ہے وہ شخص جو دین پر نہ چلے، شریعت پر نہ چلے، نافرمانی کرے اور خواہشات کی راہ میں بہہ جائے اور نافرمانی میں ڈوب جائے اور اللہ کی مخالفت کرے، تو یقیناً اس آدمی عقل مند نہیں ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔